اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی۔ قومیں جب اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تعویلات اور توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسے ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے۔ اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائش اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی تلاوت آیت فرمائی۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 145 پر یہ حدیث موجود ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو انہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔ اور میں 2 جملے میں اسے سمجھا دیتا ہوں کہ جو اللہ کا حکم توڑے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑے اور دنیا ان کے قدموں پر آئے تو وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کی پکڑ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔